ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله مع الإمام الحسن وأصحابه مع معاوية أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المجيد الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہفتہ وار درس حدیث و فقہ و عقائد کے اس ہفتہ وار پروگرام میں شرکت کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمارا یہاں پر آنا، اس محفل کو سجانا کچھ بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی تسلسل کے ساتھ اس محفل کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے درس فقہ کے اندر ہم غسل کرنے کا طریقہ پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. غسل کا شرعی طریقہ وہ کیا ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو باتیں وضو کے اندر سنت اور مستحب ہیں وہ غسل کے اندر بھی سنت اور مستحب ہیں. لیکن غسل کے علیحدہ سے بھی 3 فرائض ہیں جو غسل کے طریقے کے اندر سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے، اور علیحدہ سے بھی 3 فرائض کا ذکر ہم کر لیں گے. تو سب سے پہلے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ اس غسل کا طریقہ عرض کیا جا رہا ہے جب انسان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھوں کو ٹخنوں تک دھوئے، یہاں دونوں ہاتھوں کو دھو لیں. پھر استنجی کی جگہ استنجا کی جگہ ہوتی ہے وہ دھوئے، خواہ نجاست لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ نجاست لگی ہو. ہاتھ دھونے کے بعد استنجے کی جگہ کو دھوئیں. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جسم کے اگر کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو دھوئیں. تیسرے نمبر پہلے دونوں ہاتھ، پھر استنجا، اور تیسرے نمبر پر اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو دھوئیں. پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرے. نماز کے وضو کی طرح وضو کرے، لیکن باقی سارے اعضاء دھو لے، سر کا مسح بھی کر لے،
لیکن پانی پاؤں جو ہیں وہ دھونے ہیں یا نہیں دھونے، اس کی دو صورتحال ہیں۔ اگر جہاں پر ہم غسل کر رہے ہیں وہاں پر غسل کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ابھی تک آپ نے پاؤں نہیں دھونے۔ اگر غسل کا پانی زمین پر گر کر کسی اور طرف فوراً چلا جاتا ہے تو پھر آپ فوراً پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ اگر پانی وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو ابھی تک پاؤں نہ دھوئیں، بلکہ پاؤں بعد میں دھوئیں۔ جب غسل مکمل ہو جائے گا وہ طریقہ بتائیں گے۔ لیکن اگر پانی وہاں پر کھڑا نہیں ہوتا تو پاؤں بھی دھو لیں اس کے اندر۔ یہ طریقہ ہے کہ جسم پر اگر نجاست لگی ہو تو اس کو دھو کر پھر اس کے بعد نماز کی طرح، جس طرح نماز میں وضو کیا جاتا ہے، نماز کے لیے وضو کا طریقہ پڑھ چکی اس طرح وضو کریں، اور اگر پانی نیچے نہیں کھڑا رہتا تو پھر پاؤں بھی دھو لیں، ورنہ ابھی تک پاؤں۔ پھر پورے جسم پر جو انسان کا بدن ہے اس پر جس طرح تیل کی مالش کی جاتی ہے اس طرح تھوڑا تھوڑا ہاتھ پانی میں ڈبو کر جسم پر مالش کرتے ہیں پانی کے ساتھ۔ اس کا جو طبی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان سخت سردی کے موسم میں جب انسان کافی سارے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، کپڑے بھی ہوتے ہیں موٹے سردیوں کے، باقی بھی فوراً گرمی سے جب سردی کے اندر منتقل ہوتا ہے تو انسان کو فالج یا ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح اگر ہاتھ جو ہے وہ گیلے کر کے جسم پر مالش کرتے ہیں پانی کے ساتھ تو ہارٹ اٹیک اور فالج جیسی بیماریوں کا خطرہ جو ہے کافی حد تک ٹل جائے گا۔ یہ طریقہ شریعی یہی ہے غسل کرنے کا کہ ہاتھ نم کر کے پانی کے ساتھ گیلے کر کے اس کو سارے جسم پر تیل کی طرح اس طرح مالش کی جاتی ہے، پانی کے ساتھ اس طرح مالش کی جاتی ہے۔ جب پورے جسم پر پانی کی مالش کر لیں تو پھر 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، 3 مرتبہ دائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، 3 مرتبہ دائیں پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد 3 بار سر پر، 3 بار سر پر ڈالیں اور تمام بدن پر اسی طرح 3 مرتبہ پانی بہا دیں۔ یہ اس کا غسل اس طرح سے ہے وہ مکمل ہو جائے گا، غسل اس طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ پھر جس جگہ پر نہا رہا ہے اس جگہ سے الگ ہو جائے گا، اس جگہ سے تھوڑا سا سائڈ ہو جائے گا۔ پھر اگر ابھی تک اس نے پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیں، اگر پہلے سے دھو چکا تھا تو اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شروع میں پہلے وضو کے دوران اگر نیچے پانی کھڑا تھا نہیں دھوئے تھے اب سائڈ پہ ہو کر جو ہے وہ اب دھو لیں پانی۔ تو یہ اس چیز کے اندر جو ہم نے ابھی تک ذکر کی ہے اس کے اندر وضو کے غسل کے فرض بھی آ جاتے ہیں، سنت اور مستحبات سارے کے سارے یہاں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ مستحب جو وضو کے اندر ہے، وضو کے اندر ایک مستحب یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں پر درس کے اندر مستحبات نہیں پڑھی، ایک مستحب وضو کا ایسا ہے جو کہ غسل میں مستحب نہیں ہے، وہ ہے کہ نہاتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ غسل میں مستحب نہیں ہے، بلکہ اگر بغیر کپڑوں کے کوئی نہا رہا ہے تو قبلہ کی طرف منہ کرنا منع ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا منع ہے اگر بغیر کپڑوں کے نہا رہا ہے۔ لیکن اگر کپڑا پہن کر نہا رہا ہے اجازت ہے، جائز ہے، لیکن مستحب کسی بھی صورت میں نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا غسل کرنا، یہ وضو کے اندر مستحب ہے، غسل کے اندر مستحب نہیں ہے۔ یہ اس طرح جو ہے وہ غسل کا سارا طریقہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ خلاصے کے طور پر دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس جگہ کو دھوئیں اگر کہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد جسم پر کہیں اگر نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کر لیں، پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح کریں، اگر نیچے پانی کھڑا نہیں ہوتا تو پاؤں بھی دھو لیں، اگر نیچے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو پاؤں بعد میں دھوئیں، پھر پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو لگا لیں، پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر 3
مرتبہ پانی ڈالے، پھر بائیں پر، پھر سر پر، اس طرح پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اس طرح وضو کی غسل کے فرائض و سنتیں ساری ادا ہو جائیں۔ تمام جسم پر یہ مستحبات میں سے ہے کہ جہاں پر پانی ڈالتا رہے ساتھ میں جسم پر ہاتھ بھی پھیرتا رہے۔ اور یہ مکروہات میں سے ہے کہ انسان تمام الناس کے اندر سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے نہائے، بلکہ اتنے تک بھی ہے کہ اگر کوئی جگہ اسے نہیں مل رہی ہے نہانے کی اور کوئی کپڑا بھی اسے میسر نہیں ہے نہانے کا، تو وہ پھر غسل ابھی تک نہ کرے، اس وقت غسل کرے جب اس کو پردہ اور ستر میسر ہو۔ کم از کم یہ فرض ہے ستر کہ انسان جو مرد ہے اس کے ناف سے لے کر اس کو سمیت اتنا کپڑا اس نے باندھا ہوا ہو، تو پھر امام الناس کے سامنے بھی وہ غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے کہ وہ کمرہ ہے، باتھ روم بنا ہوا ہے، اس میں چھت وغیرہ ہے، سب پردے کا اہتمام موجود ہے، تو بغیر کپڑے کے بھی غسل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ عورتوں کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بلکہ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر غسل کریں، کھڑے ہو کر بھی غسل نہ کریں بلکہ بیٹھ کر غسل کریں۔ یہ جتنا زیادہ پردہ ہوگا اتنی زیادہ مستحبات میں شامل ہو جائے گا، انسان جتنا زیادہ پردہ کرے گا اتنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تھا غسل کرنے کا طریقہ۔ باقی اس میں سوالات کیے جاتے ہیں غسل کے دوران کہ کچھ وظیفے پڑھے جاتے ہیں، کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے یا باقی کچھ چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ جو ہم نے طریقہ پڑھا، جتنی بھی کتابیں ہیں جہاں پر غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے، کسی میں بھی کوئی دعائیں نہیں لکھی ہوئی کہ یہ دعائیں پڑھتا ہے صاحب۔ لیکن اگر کوئی لازمی پڑھنا چاہے اس کو تب اجازت ہوگی کہ جب وہ ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہو کہ وہ توہین کی جگہ نہ ہو، جو توہین کی جگہ نہ ہو، وہاں پر اگر غسل کر رہا ہے تو وہاں پر کچھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ایک جگہ جہاں پر باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اگر اندر جا کر نہا رہا ہے تو وہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ غسل میں کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، فلاں چیز پڑھیں گے تو غسل ہوگا، فلاں چیز نہیں پڑھیں گے تو جو ہے وہ غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے دوران کچھ بھی پڑھنا مستحب یا علماء نے واجب اور ضروری نہیں لکھا کہ کہانی کی کسی بھی کتاب میں یہ صراحت نہیں ملتی کہ فلاں دعا پڑھیں فلاں دعا پڑھیں۔ تو یہ انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور اگر لازمی بات ہے تو لازمی پڑھتا ہے تو پھر اس وقت پڑھ سکتا ہے جب ایک کھلی جگہ پر جگہ موجود ہے، اس کا ستر بھی موجود ہے، تو پھر اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے باہر پڑھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج عقیدے کے اعتبار سے ہم نے 2-3 چیزیں نئی پڑھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، اور پھر دوسرا پورا جہان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہان کسے کہتے ہیں، جہان کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے تعریف جہان کی یہ ہے کہ ما سوی اللہ عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا جہان ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا جہان ہے۔ پھر اس کی تقسیم کی جاتی ہے، عالمین کا لفظ جس طرح ہوتا ہے کہ کافی سارے عالم، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کی قسموں کے اعتبار سے، مثلا عالم دنیا، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم معاشر، یا پھر عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم انس، عالم جن، اس لحاظ سے عالم کی تقسیم ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں سب مل کر عالم ہیں، سب مل کر ایک جہان ہے۔ تو ایک ہے اللہ اور اس کی صفات، اور دوسری طرف ہے پورا جہان۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات قدیم ہے، اور عالم جو ہے وہ سارے کا سارا وہ حادث ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ قدیم اور حادث کا مطلب کیا ہے؟ تو قدیم کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کی ذات بھی ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پہلے نہیں تھا پھر اللہ تعالیٰ وجود میں آیا، بلکہ ابھی تک ہمیشہ نہیں بنا تھا جب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے، اللہ کی صفات بھی
موجود ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، عالم ہے، دنیا ہے، چاند ستارے، انسان ہیں، چاہے وہ جتنے بھی عظیم مرتبہ کے انسان ہوں، وہ پہلے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود عطا فرمایا اور وہ وجود میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وجود عطا فرمایا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی ذات نہیں ہے اور عالم، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب حادث ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، باقی کوئی بھی چیز ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ حادث ہے، بعد میں پیدا ہوا، اس سے بھی بندہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، مثلا کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں یہ نظریہ اگر وہ رکھنا شروع کر دے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، وہ انسان کی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کی سب حادث ہیں۔ حادث کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی تو وہ پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح عالم یعنی جہان اور جہان کی ساری چیزوں کا خالق ہے، اسی طرح وہ بندوں کا بھی خالق ہے اور بندوں کے افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ والذی خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے کاموں کو بھی رب نے پیدا کیا۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ یہاں پر یہ جو معتزلہ اور اہل سنت کا اختلاف ہے، معتزلہ بڑے پرانے زمانے کا کتنا تھا، فرقہ تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ بندے کو اللہ پیدا کرتا ہے، اپنے عمل بندہ خود پیدا کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو بھی اللہ پیدا کرتا ہے، بندے کے کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کرتا ہے۔ بندے کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا، بندے کے کام بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ تو یہ نظریہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ بندوں کا بھی خالق رب ہے، بندے جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کاموں کو پیدا کرنے والا، ان کاموں کو تخلیق فرمانے والا بھی رب ہے۔ یہ ہمیں نظریہ رکھنا چاہیے۔ باقی ہے واجب الوجود ہونا۔ پہلے ہم نے ایک صفت اللہ تعالیٰ کی یہ پڑھ لی ہے کہ جو کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ باقی جتنی بھی صفتیں ہیں، علم والی صفت ہے، نیکی والی صفت ہے، جتنی بھی صفتیں ہیں، ارادے کی صفت ہے، طاقت کی صفت ہے، قدرت کی، اللہ کی ذاتی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے گا اس کے پاس عطا ہی ہو جائیں گے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو عطا بھی نہیں فرماتا۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی کوئی عبادت کے لائق نہیں بن سکتا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں اللہ کا نبی جو ہے یا اللہ کا ولی جو ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے آپ عبادت کے لائق ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے عبادت کے لائق ہونا یا معبود ہونا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں کسی صورت کے حال میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ ہے واجب الوجود ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی واجب الوجود نہیں ہے۔ واجب الوجود کا کیا مطلب ہے کہ کوئی نہیں تھا پھر بھی وہ تھا۔ اب اگر کوئی چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں تو پھر بھی وہ ہے، اور جب سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ ذات ہوگا۔ واجب الوجود کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہر حال میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ہونا یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سارے کا سارا عالم جو ہے یہ ممکن الوجود ہے۔ کبھی پہلے نہیں تھے پھر وجود میں آئے۔ پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی پھر وجود میں آ جاتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ ایک درخت ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا پھر اگتا ہے، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا وجود اسی سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں پھر بعد میں پیدا ہوئی اور پھر کبھی ختم نہیں ہوئی۔ جس طرح کہ انسان کی روح ہے یہ پہلے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا۔ انسان اگر موت بھی ہو جائے تو اس کی روح تو زندہ رہتی ہے، عالم برزخ میں پہنچ جائے، عالم محشر میں پہنچ جائے، انسان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں، انسان جو ہے وہ دریاؤں میں، جنگلوں میں، جہاں جہاں پر بھی اس کی میت کی جو ہے وہ ایک ایک ذرہ ہو جائے، لیکن انسان کا روح جو ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا وہ اللہ کی ذات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھیں پھر موجود ہوئیں اور پھر ختم ہو گئیں، جیسا کہ درخت وغیرہ، جس طرح کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔
اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمائے کہ پھر ختم نہیں ہوں گی کبھی، وہ ہیں ان میں سے ہیں انسان کی روح، فرشتے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو پہلے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا اور پھر کبھی بھی انہوں نے ختم نہیں ہونا۔ تو یہ واجب الوجود کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں موجود ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اللہ اس وقت بھی تھا، پھر کچھ چیزیں بعد میں پیدا ہوئیں اور پیدا ہو کر ختم ہو گئیں، پھر بھی اللہ موجود ہے۔ پھر جب دنیا کی کوئی چیز موجود نہیں ہوگی تو رب اس وقت بھی موجود ہوگا۔ یہ ہے واجب الوجود کا معنی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، ان کی اگر مثال بندے کو سمجھ آ جائے تو باقی مخلوق کی بھی سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہلے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سب سے پہلے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور کی تجلی سے پیدا کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے نہیں تھے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تخلیق ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق فرمایا، اور اس کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے پیدا ہوئی۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جتنی بھی اچھی صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہوں گی، اور جو باقی بندوں میں اور فرشتوں میں اگر پائی جائیں گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج کا جو درس حدیث ہے، حدیث پاک کے حوالے سے وہ انتہائی اہم مضمون ہے، وہ ہے کہ سچ کا بیان، باب الصدق، سچ بولنے کا بیان۔ کہ ہر حال میں انسان کو سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو سچ بولنے والے ہیں ان کا ساتھ اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ تو سچ بولنا اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی ان لوگوں کا ساتھ دینے کا حکم فرماتا ہے جو سچ بولنے والے ہیں، جو دعا مانگتے ہیں تو دل کے سچ کے ساتھ مانگتے ہیں، کسی کو مشورہ دیتے ہیں تو سچ کے ساتھ دیتے ہیں، کوئی اگر کسی سے کوئی بات پوچھے جب جواب دیتے ہیں تو خبر بھی سچی دیتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو وہ صدق کا پہلو اور سچائی کا پہلو وہ اپنے ہاتھ سے، سچائی کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو یہ صادقین ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ تلقین ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، سورہ محمد آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ اللہ کے ساتھ سچ کا معاملہ کرتے، اگر اللہ کے سامنے سچ بولتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سچ بولتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غضب سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے وہ انسان کو سچ بچا سکتا ہے۔ جس طرح کہ درس حدیث جو توبہ کے متعلق تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی آپ کے ساتھیوں نے سچ بولا، 50 دن تک بڑی تکالیف آپ نے اٹھائیں، لیکن بالآخر سچ نے اتنا کرم فرمایا کہ سچ کے صدقے اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ تو یہ سچ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی حکم فرمایا ہے کہ ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ تو سچ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کیا فرمان موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان الصدق یہدی الی البر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے صدیق کا لقب مل جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدیق بن جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور انسان کو گناہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ رب کی بارگاہ میں اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کا نام صدیق لکھا جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم اتنا سچ بولتے رہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نام بھی اگر صدیق نہ ہو تو صدیقوں کے غلاموں میں ہمارا نام ضرور ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ سے روایت ہے، حفظت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے۔ تو یہاں پر چھوٹے بچوں کے لیے یہ اس کے اندر جو ہے وہ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی عمر سرکار کے وصال کے وقت جب سرکار کا وصال ہوا تو آپ کی عمر بمشکل 6 سے 7 سال تھی، لیکن اس کے باوجود 13 ایسی حدیثیں ہیں جو حضرت امام حسن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا کہ حدیث کو یاد کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، اور یہاں پر بھی آپ یہی فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر بھی حفظ تو میں رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یاد کی تھی۔ یاد آپ نے کی تھی بچپن میں، پھر آپ اپنے بعد میں اس کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، دا ما یریبک الا ما لا یریبک فإن الصدق ثمانیۃ والکذب غیبۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی چیز جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہو اس کو چھوڑ دو، اور ایسی چیز کی طرف چلے جاؤ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے حلال اور حرام ہونے میں تمہیں شک پیدا ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا کہ حرام ہے، تو تمہیں چاہیے اس چیز کو چھوڑ دو اور ایسی چیز کی طرف چلے جاؤ کہ جس کے حلال ہونے کا تمہیں یقین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے کہا کہ شک والی چیزوں میں پڑھنے سے باز آ جائے۔ کیوں؟ فإن الصدق ثمانیۃ والکذب غیبۃ، کیونکہ سچ جو ہے وہ دل کو اطمینان دیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کے دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ تو جو شک ہے وہ جھوٹ کی قسم ہے، اور اطمینان جو ہے وہ سچ کی قسم ہے۔ اگر اطمینان ہو تو وہ کام کرنا چاہیے، اگر شک میں پڑ جاؤ تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن حنیف بدری صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی موت مانگی، جس نے سچے دل سے شہادت کی دعا مانگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگرچہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو، اللہ کی بارگاہ میں اسے درجہ شہادت عطا فرماتے ہیں۔ یہ سچ کی وجہ سے ہے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھائے اس کے دل میں بھی وہی تمنا تھی جو اس کے ہاتھوں پر سوال تھا، اس کی زبان پر جو سوال تھا کہ اللہ شہادت کا فرما، اس کے ہاتھ رب کی بارگاہ میں جھکے ہوئے تھے، اسی طرح اس کا دل بھی رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ دل سے اس نے دعا مانگی، لیکن ظاہری طور پر نصیب اور مقدر میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کی منزل پر پہنچا دے گا۔ یہ ہے سچ بولنے کا یہ وہ انعام۔ اور جو سچ نہ بولا جائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی حدیث میں ارشاد فرمایا، اس کا میں خلاصہ آج کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کا پروگرام بنایا کہ جہاد پر جانا ہے، تو آپ نے
صرف وہ لوگ اپنے ساتھ چنیں جو سچے دل سے جہاد کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو خود اجازت دے دی کہ جن کے گھر میں آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کے تھے انہوں نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیوی رکھتا ہے تو وہ بھی نہ آئے، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو وہ بھی نہ آئے کیونکہ اس نے ضروریات پوری کرنی ہے اس کی، اگر اس کی اپنی اولاد ہے تو پھر بھی نہ آئے، اور اگر کسی کے مال و مویشی ہیں، اس کے جانور ہیں اور وہ ابھی بچہ دینے کے قریب ہیں اور وہ انتظار میں ہے کہ بچے جانوروں کے پیدا ہوں گے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی نہ آئے۔ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے سچے جذبے کے ساتھ جہاد کیا گیا، سچے جذبے کے ساتھ جہاد کیا گیا، حتیٰ کہ یہ اب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فتح کا وقت تھا تو سورج اگر اندھیرا ہو جاتا تو وہاں اس علاقے کے راستوں کا نہیں پتہ تھا، اگر سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا تو اندھیرے کی وجہ سے فتح جو ہے وہ نہ ہونے کا امکان تھا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب آیا اللہ کے اس نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اذن اور اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے اختیار کے ساتھ سورج کو خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا انک مأمورۃ وانا مأمور، کہ تجھے بھی اللہ کا حکم ہے، مجھے بھی اللہ کا حکم ہے، مجھے اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو نے اپنے راستے پر چل رہا ہے، اور مجھے اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ شہر فتح کرنا ہے اور یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تو نے راستے پر چلنا ہے، تو میں تجھے اسلام کی خاطر یہ حکم دیتا ہوں کہ ابھی یہاں پر ٹھہر جا، جب فتح جو ہے وہ اسلام کا مقدر ہو جائے گی تو اس کے بعد تمہیں حکم ہونے کی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے صدق کے دل سے آپ نے فرمایا کہ سورج وہیں پہ کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ اسلام کو فتح نصیب ہو گئی۔ جب مسلمانوں نے وہ علاقہ فتح کر دیا تو اس کے بعد سورج غروب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت آ گیا۔ تو مال غنیمت ہمارے اسلام میں اور حق کا دینوں میں یہ مسئلہ ہے کہ پہلے لوگوں پر مال غنیمت حلال نہیں ہوتا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے جہاد میں جتنے بھی فوجی شرکت کرتے ہیں، جتنا بھی مال غنیمت ہوتا ہے سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت چونکہ ان پر تو مال غنیمت حلال تھا نہیں، تو اس وقت کیا کرتے تھے کہ مال غنیمت جمع کر دیتے تھے، ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور آگ آتی تھی آسمان کی طرف سے، آگ آتی تھی وہ آگ لے کر مال غنیمت چلی جاتی، یہ طریقہ تھا پرانی امتوں کا۔ تو جب مال غنیمت رکھا گیا تو آگ آ نہیں ہے، آگ کے نہ آنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر خیانت کی گئی ہے، اس کے اندر خیانت کی گئی ہے، کسی نے کوئی چیز چرا لی ہے اس کی طرف سے، اس لیے آگ نہیں آ رہی ہے آسمان سے اس کو کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جتنے بھی قبیلوں نے شرکت کی ہے میرے ساتھ، ہر قبیلے کا جو سردار ہے یا ہر قبیلے کا ایک مرد ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس قبیلے کے اندر غداری موجود ہے، کس قبیلے کے بندے نے جو ہے وہ کوئی چیز چرائی ہے۔ تو ہر قبیلے کے سردار نے جب بیعت کی، ایک سردار کا ہاتھ جو ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے قبیلے کے اندر غداری ہے، تمہارا جتنا بھی قبیلہ یہاں پر موجود ہے سارے کا سارا قبیلہ میرے ہاتھ کا بیعت کرے۔ پھر جب سارے قبیلے نے بیعت کی، جو 2 یا 3 بندوں کا نام آتا ہے روایت میں، 2 بندوں کا یا 3 بندوں کا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک گیا ہاتھ کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر خیانت موجود ہے، تم نے مال غنیمت سے کوئی چیز چرائی ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سونے کا ایک گائے کے سر کی طرح سونا تھا، گائے کا سر جس طرح بنا ہوا ہوتا ہے، جس پٹی کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے باقی چیزوں کے ساتھ، تو سونے کے ساتھ بنا ہوا گائے کے سر جتنا سونا انہوں نے چرا لیا تھا مال غنیمت میں سے۔ جب انہوں نے آ کر مال غنیمت کے اندر رکھ دیا، پھر آگ آئی آسمان سے اور اس مال غنیمت کو کھا کر پھر واپس کر دیا۔ تو یہ سچ جب تک انہوں نے نہیں بولا، جب تک کہ سچ ان کے زبانوں پر نہیں آیا، انہوں نے اعتراف نہیں کیا، اور پھر جو چوری ہے یہ لازمی بات ہے، چوری جو ہوتی ہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے، جب اسے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی جھوٹ کا ایک وہ چیز موجود ہے، جھوٹ کا ایک 3 بندوں نے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر اور
چوری چوری جو ہے وہ ایک چیز وہاں سے نکال لی تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت بھی نازل نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے اوپر اتنی سخت آزمائشیں نہیں ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں لیکن ہمارے ہاتھ نہیں چپکتے کسی کے ساتھ۔ جو جتنی چوری کرتا ہے اگر اکیلے میں بیٹھ کر ابھی رب سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں کا کیا ہے کہ ابھی سب نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں کٹ بننے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کا امتحان ہوا تو سارے لوگوں کے سامنے قبیلے کا ہاتھ کا سردار کا ہاتھ بھی چپک گیا، جو چوری کرنے والے تھے ان کا بھی ہاتھ چپک گیا، کسی کی گھر کی دیواروں پر اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، کسی کے ماتھے پر اس کے گناہ لکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جتنے بھی گناہ ہوا ہیں ہمارے ذمہ نہ ہماری دیوار پہ لے کے جاتے ہیں، نہ ہمارے چہرے پہ لے کے جاتے ہیں، نہ ہمارے کسی ایسی نشانی ظاہر ہوتی ہے کہ کسی چیز کے ساتھ ہاتھ ہمارا چپکتا ہے، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں پردے عطا فرماتا ہے، پردوں کے نیچے رہ کر ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس کی جو ہے وہ ہے خرید و فروخت کے متعلق۔ خرید و فروخت کے اندر جو انسان سچ بولتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے، دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا فرمایا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ یہ ایسی ہستی ہیں کہ مسلم شریف کی روایت ہے، باقی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ولد فی جوف الکعبہ، ان کی ولادت عین کعبۃ اللہ کے اندر عین اللہ تعالیٰ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ولادت بھی کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ تو جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی کانفرنس و جلسہ ہو، ان کے مولود کعبہ ہونے کا ذکر اگر آئے تو ساتھ میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ذکر ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح کعبے میں پیدا ہونے کی فضیلت حضرت مولا علی کو حاصل ہے، اسی طرح حضرت حکیم بن حزام کو حاصل ہے۔ آپ کیا روایت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ جب دو بندے کسی چیز کا سودا کر رہے ہیں اتنے وقت تک سودا توڑنے کا اختیار ہوتا ہے سرکار کے پاس جب تک کہ وہ علیحدہ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ علیحدہ نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر حنفیوں کا ایک موقف ہے، ایک شافعیوں کا موقف ہے، مالکیوں کا موقف ہے، تو باقی ائمہ جو ہیں مذہب وہ فرماتے ہیں کہ اگر بات چل رہی تھی سودے کی، کسی چیز کا سودا طے ہو رہا تھا، ایک بندہ ادھر چلا گیا اور ایک بندہ دوسری طرف چلا گیا تو سودا طے ہو گیا، اب دوبارہ سودا توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن حنفی کیا فرماتے ہیں؟ احناف یہ فرماتے ہیں کہ جب تک سودے کی بات چل رہی ہے سودا مکمل نہیں ہوا، جب تک سودے کی بات چل رہی ہے تب تک سودا مکمل نہیں ہوا، اس خرید و فروخت سے ہم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں، اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن باتیں کرتے کرتے جب خرید و فروخت کی باتیں ختم ہو جائیں اور کوئی دوسری باتیں شروع ہو جائیں، مثلا ایک بندے نے کوئی چیز خرید لی تھی، اتنا ریٹ ہے، اس نے کہا نہیں اتنا کام کرتے کرتے تھوڑا سا اس نے کم کر دیا، تھوڑا سا اس نے ریٹ بڑھا دیا، اس پر اتفاق ہو گیا، سودا طے کر لیا، اب دوسری باتیں شروع ہو گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دو بندوں کے جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سودے کی باتیں کر رہے تھے، اب سودے کی باتیں چھوڑ کر دوسری باتیں شروع کر دیں تو اب سودا فائدہ ہوگا، اب یہ اس سے پھر نہیں سکتے۔ جو دوسرے ائمہ کا جو موقف ہے اس کے اندر کمزوری ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے بڑا مضبوط موقف ہے کہ باتیں کرتے کرتے دوسری باتیں شروع ہو جائیں۔ اگر بات میں سودا مکمل نہیں ہوا تھا کسی کام سے بھی، اگر ایک بندہ ایک طرف چلا جائے دوسرا دوسری طرف چلا جائے، تو یہاں پر سودا بھی تک مکمل نہیں ہوا اور ائمہ کے مطابق جب سودا مکمل ہو جاتا ہے اس سے جھگڑے کے امکانات بہت زیادہ رہتے ہیں۔ یا پھر ایسی جگہ جہاں ایک کشتی کے اندر اگر جا رہے ہیں دو بندے، وہ ائمہ تو کہتے ہیں کہ سودا کر کے جب تک علیحدہ نہیں ہوں گے دو بندے اتنے وقت تک سودا طے نہیں ہوگا۔ تو حضرت امام نافع ہیں وہ بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں،
وہ جب سودا کرتے تھے تو یہاں کا سودا کر کے دور چلے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، لیکن ان کی اس عمل میں بھی جو ہے وہ دلیل کے لحاظ سے کمزوری ہے، کیونکہ وہی اگر امام نافع کا کشتی میں سودا کرتے تو پھر دور کس طرح جاتے تھے؟ دور جاتے تو پھر دریا میں گرتے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے وہ دلیل کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ دو بندے جب سودا کرتے رہے، سودا کرتے کرتے جب دوسری باتیں شروع کر دیں، سودے کی باتیں ختم ہو گئی، دوسری باتیں شروع ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ اس وقت سودا مکمل ہو جاتا ہے، پھر کسی کو کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب دونوں راضی ہو جائیں تو دونوں کی رضا سے جو ہے وہ سودا کینسل ہو سکتا ہے، ایک بندہ سودا کینسل نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تھوڑی سی وضاحت تھی سودے کے اعتبار سے حنفی اور دوسرے اماموں کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف انتہائی جو ہے وہ مضبوط ہے کہ جب باتیں کرتے کرتے سودے کی باتیں چھوڑ کر دوسری باتیں شروع ہو جائیں تو پھر سودا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایک بندہ اس کو نہیں توڑ سکتا جب تک کہ دونوں مل کر اس کو نہ توڑ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سودا طے کرنے کا حکم فرمایا، اس طرح طے ہو جائے گا، پھر فرمایا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دونوں سودا کرنے والے جو ہیں وہ سچ بولیں گے اور اپنی چیز کے اندر جو کمزوریاں ہیں ان کی وضاحت کر دیں گے۔ اگر کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس کے اندر کمزوریاں بیان کرنے لگے، اس کے اندر یہ کمزوری، اگر گاڑی بیچ رہا ہے اس کے ٹائروں کے بارے میں، اس کے انجن کے بارے میں، اس کی سپیڈ وغیرہ جو بھی کمزوریاں وغیرہ ہیں وہ بیان کر دیں کہ یہ اس کے اندر کمزوری ہے۔ یا کوئی جانور ہے اس کی کوئی خامیاں ہیں، وہ بچوں سے لڑتا ہے نہیں لڑتا، دودھ دیتے وقت وہ تنگ کرتا ہے، یہ خامیاں جس طرح ہوتی ہیں۔ یا موبائل ہے، اس کی بیٹری ٹھیک ہے، اس کا کال کرانے کا انداز اچھا ہے یا برا ہے، جتنی بھی خامیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولو گے اور اپنی چیز کی خامیاں بیان کر دو گے تو تمہارے لیے بورے کا لہما فی بیعہما، تم سچ بولو گے برکت ڈالنا میرے رب کا کام، تو سودے کے اندر برکت آ جائے گی۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر عیب چھپائیں گے وَكَذَبَا، اور جھوٹ بولیں گے، وَحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کے خرید و فروخت کی برکت جو ہے وہ آسمانوں سے اٹھ جائے گی۔ سچ بولیں، سچ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ بولنے سے سودا تو مل جاتا ہے لیکن اس کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جتنی بھی جگہیں ہیں، دنیا کی جو جگہیں ہیں، ان میں سے سب سے اچھی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اب ہم حدیث پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو بازار کا ایک تصور آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بازار برا کیوں ہے، اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگی کہ وہاں پر جو بد نگاہی ہوتی ہے، عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، اس وجہ سے، اگرچہ اس وجہ سے بھی بازار برا ہے، لیکن بازار کے برے ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بازار میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جھوٹی قسمیں اٹھائی جاتی ہے، اور جھوٹی ہوتی قسم، وہ قسم کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے، یہ ہے، وہ ہے، مجھے میری اپنی خرید اتنی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ جو خرید ابھی تک اس نے قسم اٹھا کر خرید بتائی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اسی بتائی ہوئی بات سے بھی کم ریٹ میں سودا فروخت کر دیتے ہیں، جس سے واضح طور پر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے ابھی تک جو 5 منٹ پہلے جو قسم اٹھائی تھی وہ جھوٹی قسم تھی۔ تو بازار کو جو برا کہا گیا ہے، اگرچہ بد نگاہی کی وجہ سے بھی بازار برا ہے، وہاں پر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، پردے کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، انسان کی نظر کا بچ جانا بہت مشکل ہوتا ہے بازار کے اندر، اس وجہ سے بھی بازار برا ہے۔ لیکن در حقیقت بازار جو برا ہے وہ جھوٹی قسم اٹھانے کی وجہ سے، کہ اللہ کے گھر سب سے اچھی جگہ ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کی برکت نازل ہو رہی ہے، اور جہاں پر جھوٹی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں وہاں سے اللہ کی برکت اٹھ چکی ہے، اس لیے سب سے بری جگہ بازار میں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف گوشے جو حدیث پاک کا ذکر کیے گئے یا زندگی کے وقت کے مختلف گوشے ہیں، ان کے طرح میں سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، سچ بولنے کی، سچ سننے کی، اپنے بچوں کو سچ کا ساتھ دینے کی اور بتانے کی اور ان کی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا